شہ نشین پر جلوہ فگن حضور تاج الاولیاء، جملہ زینت محراب و منبر، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں کوئی خطاب کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اور یقیناً اس بارگاہ میں جسارت نہیں ہے کسی کی کہ وہ خطاب کر سکے، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے گونگوں کو بھی گویائی ملتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ گونگے کو گویائی ملی ہے، اور جب گویائی حد سے تجاوز کی ہے تو گویائی بھی چھن گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سرکار مخدوم کی بارگاہ میں۔ بہرحال یہ کرم ہے ہمارے مرشد کا کہ اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ طول طویل گفتگو میں گئے بغیر بس بالکل شارٹ کٹ میں اپنی حاضری لگاتا چلوں۔ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ کوئی شک نہیں، جانے والوں میں بہت جا چکے ہیں، آئے دن ہم اپنے پیاروں کے جنازوں کو کاندھا دیتے ہیں، مگر کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔
اور ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ یقیناً آج جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، یعنی پروفیسر موصوف اشرفی، ہمہ جہت شخصیت تھی، اور کسی نہ کسی زاویے سے بقول حضور تاج الاولیاء کے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا، کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہوگا جس دن اس چمن میں اس بلبل نے چہک نہ ماری ہو، سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہ دی ہو، خواہ وہ بات کر کے، موبائل کے ذریعے یا میسج کر کے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن اس نے سرکار کی بارگاہ میں سلامی نہ پیش کی۔ تو بہرحال یقیناً ہم سب ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، بال بال ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان اگر اس دنیا سے کوچ کر جائے، چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو مر کر ختم نہیں ہو جاتا، باقی رہتا ہے۔ اور اس کی طاقت مرنے کے بعد کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جایا کرتی۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت کمتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ بڑی آسانی سے اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی مسلمان مومن کے قبر پر پہنچے، ہمیں حکم ہوا سلام کرو۔ ہم نے جیسے ہی سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ مومن ہے، مومن کی روح اعلی علیین میں، مشرک ہے، منافقین ہیں، ان کی روح اسفل السافلین میں، عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ جیسے اس دنیا کے سامنے ایک ماں کا شکم ایک بچے کے لیے، ایسے ہی عالم برزخ کے آگے یہ دنیا، کتنا بڑا عالم برزخ۔ اچھا، پھر وہاں اپنا اپنا مقام ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ قبر میں حد نگاہ تک کشادگی عطا کر دے، ہے نا، حد نگاہ تک کشادگی عطا کر دے، ہے نا۔ کتنا کشادہ، روح اعلی علیین میں، ہم پہنچے اپنے قبرستان میں، اور جیسے ہی ہم نے سلام کیا، اس نے وہیں سے ہمیں دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ پہچانا، نہ صرف پہچانا بلکہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیا۔ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہے، بلکہ میں تو آپ کو بتاتا چلوں، مومن تو مومن،
ایک کافر ہے نا، وہ بھی مرتا ہے تو مر کر ختم نہیں ہو جاتا، مر کے ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے نا، جیسے ہی قبر میں رکھا گیا اتاہ ملکان فیقیدان، ہے نا، اب فرشتے آئے، فرشتے آنے کے بعد انہوں نے انہیں بٹھالا، مومن ہے اس نے بھی جواب دیا، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے نا، اس سے جب سوال کیا گیا اس نے بھی جواب دیا، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں جو مومن ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، جنت کا فرش بچھا دیا گیا، جنتی لباس پہنا دیا گیا۔ کافر ہے، مومن نہیں ہے، اب اس کے لیے جہنم کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، جہنم کا عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ کب تک رہے گا؟ تا قیام قیامت، ہے نا، تا قیام قیامت۔ یہ مومن ہے، جنت کے عیش میں رہے گا، منافق ہے، عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو اگر مر کر ختم ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے، تو یہ عذاب میں کون مبتلا ہے؟ یہ عذاب میں، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ احد کے موقع سے، ہے نا، بدر کے موقع سے، بدر کے موقع سے جب کفار و مشرکین نے مکہ اپنی اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگے تھے، اپنی اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگے تھے، تو جتنے مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجہیز و تدفین کا انتظام فرمایا، ہے نا؟ ان کی لاشیں یوں ہی پڑی رہی بے گور و کفن، درندے نوچنے لگے، پرندے نوچنے لگے، کیونکہ آقا رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ سنو، اسے اس کنویں میں ڈال دو۔ ایک کنواں تھا، اندھا کنواں، سارے کے سارے کفار و مشرکین کی لاشیں اس اندھے کنویں میں ڈال دی گئیں۔ جب ڈالی جا چکی تو ڈالنے کے بعد خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، هل وجدتکم ما وعد ربکم حقا، میرے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، ہے نا، دنیا میں کہہ رہے تھے کہاں ہے عذاب، بلاؤ، عذاب کہاں ہے بلاؤ، وہ جو وعدہ کیا تھا عذاب کا اسے تم نے کیسا پایا؟ سیدنا فاروق اعظم جن کا تزکیہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم جن کا تزکیہ مکمل نہیں ہوا تھا، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مردے سنتے ہیں، یا رسول اللہ مردے سنتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مردے سنتے ہیں، اور ایسا سنتے ہیں جیسا تم بھی نہیں سن سکتے، جیسا۔ اچھا اب دیکھیں، جب تزکیہ مکمل نہیں ہوا تھا تو اعتراض کیا تھا، اب یہی فاروق اعظم ہیں کہ مسند خلافت پر متمکن ہیں، یہی فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن جب نظروں سے پردے ہٹ گئے تو یہی فاروق اعظم ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان جو عشاء کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، جب مسجد جا رہا ہے کچھ گندی اور بری عورتوں نے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گئی، گناہ کی دعوت دی، جیسے ہی گناہ کی دعوت ملی، اس نوجوان کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، جسم کپ کپانے لگتا ہے، جسم پر لرزہ طاری ہوا، چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑا، ہے نا۔
ان عورتوں نے ہزار جتن کیا ہوش میں لانے کا، ہوش میں نہ لا سکی، بالآخر اٹھا کر راستے میں ڈال آئی۔ ادھر گھر کے لوگ پریشان تھے، تلاش میں تھے، دیکھا کہ راستے میں پڑا ہوا ہے، اٹھا کر لایا۔ لانے کے بعد اس وقت حکیم بلائے گئے، ترکیبیں کی گئی، ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو والدین نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو بچے نے پورا واقعہ کہہ سنایا، پورا واقعہ کہہ سنایا، ایسا ایسا ہوا۔ اور جب ان عورتوں نے مجھے گناہ کی دعوت دی تو اس وقت ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہوا، اور میرے ذہن و فکر کے تمام گلیاروں میں قرآن مجید کی ایک آیت گردش کرنے لگی۔ پوچھا بیٹا کون سی آیت قرآن کی گردش کر رہی تھی؟ کہا سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ابھی آیت مکمل نہ ہوئی تھی، چیخ ماری، روح قفص عنصری سے پرواز ہو گئی۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں، تجہیز و تکفین ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد جب غیر حاضری محسوس کی تو آپ نے پوچھا اس نوجوان، وہ نوجوان نظر نہیں آتا، کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ کہا مجھے اس کے گھر لے چلو۔ آپ کو گھر لے جایا گیا۔ جب آپ گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا، سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ کہا مجھے قبر پر لے چلو، کہا مجھے قبر پر لے چلو۔ اور جب قبر پر پہنچے تو قبر پر کھڑے ہو کر حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی شہرہ آفاق کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاروق اعظم پہنچے ہیں قبر پر، اور قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الفتى هل وجدت ما وعد ربک حقا، اے نوجوان بتا کہ میرے رب نے جو تجھ سے دو جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تو نے کیسا پایا؟ میرے دوستو یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے کہ جیسے ہی فاروق اعظم نے پوچھا ہے قبر سے جوان آواز دیتا ہے نام وجدت ربی حقا، ہاں ہاں میرے رب نے دو جنتیں عطا فرما دی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، غلام ہے نا، آقا کے کیا عالم ہوگا، ہے نا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ ہم بھلے ہی نہ دیکھ سکیں لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں۔ ہم نہ دیکھ سکیں لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسلاف کو غم و اندوہ میں گھر جائیں، مصائب و آلام کی چکیوں تلے پس رہے ہوں، غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، ایسے عالم میں ہماری زبان پر جب بھی جاری ہوتا ہے غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، جب بھی ہماری زبان سے نکلا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، جیسے ہی زبان سے جاری ہوا ہے ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ جو مصائب و آلام پہاڑ بن کر آئے تھے، جیسے ہی ہم نے نام لیا ہے فوراً وہ مصائب و آلام کافور ہوتے نظر آئے۔ تو ہم تو محسوس کرتے ہیں نا، ہم تو محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی ہمارا جانے والا جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، دنیا سے کوچ کرتا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد
ہم اسے فراموش نہیں کرتے، اسے بھلاتے نہیں، بلکہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے آج ہم نے کیا ہے، ہے نا؟ تو یاد رکھیں، جب ہم اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس جو ہے، ہماری جو حیثیت ہے، ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ لیا، کچھ نوافل پڑھ لیے، ذکر و اذکار کر لیے، اللہ و رسول کا ذکر کر لیا، محفلیں سجا لی، ہے نا؟ ان کا ثواب ہم نے ایصال کر دیا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ اور جیسے ہی ہم نے ایصال کیا، ہم نے گھروں میں اپنے محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے ایصال کیا ہے، ادھر سے ان کا فیضان آیا ہے، ان کا فیضان واپس آیا ہے۔ اب اگر جنہیں فیضان نہیں ملتا ہو تو انہیں یہ قطعی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں پر اعتراض کریں، وہ ہمارے بزرگوں پر اعتراض کریں، اس لیے کہ ہم تو اپنے گھروں میں ان کے فیضان کو محسوس کیا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، بڑی آسان مثال دی جاتی ہے کہ دو شخص آپ کے یہاں سے چلے، دو شخص آپ کے یہاں سے چلے، باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، دلی پنجاب چلے، ہے نا؟ ایک شخص نے جائز طریقے سے بزنس شروع کر دیا، نوکری شروع کر دی، کمانا شروع کر دیا۔ دوسرا شخص جو تھا، اس نے ایک غلط کام شروع کر دیا، جیب کترنا شروع کر دیا، ہے نا؟ اب جیب کترنا شروع کر دیا، چوریاں شروع کر دی، جرم میں پکڑا گیا، جیل کے اندر چلا گیا، ہے نا؟ جیل کے اندر چلا گیا۔ اب جیل کے اندر چلا گیا، اب دوسرا جو کما رہا تھا وہ کما کما کر گھر بھیج رہا ہے، کما کما کر گھر بھیج رہا ہے۔ گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے جو گھر کے اندر سوغات ملتی ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ چوڑا، ہے نا، نئے دھان کا چوڑا، اور خاص طور سے جون پوریوں کے یہاں تلوا، ہے نا، تلوا اور چوڑا، ہے نا، اور پیڑا جی، گھوڑ دوڑ کا خصوصیت کے ساتھ تلوا بہت مشہور ہے، پتہ نہیں اب بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے نا؟ تو یہاں سے ہم اپنی سوغات اس کو بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم بھیج رہے ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ گویا لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اب ان لین دین کرنے والوں کے بیچ میں اس پاکٹ مار کے گھر والوں کو قطعی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بھیجنے والے پر اعتراض کرے کہ ہمارا تو نہیں بھیج رہا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہارا بھیج رہا ہے نا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ الحمدللہ ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، وہاں سے بزرگوں کا فیضان آتا ہے، وہاں سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، وہاں سے فیضان آتا ہے۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جانے والا جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے نا، تو نہ سننے کی طاقت ختم ہوتی ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے، بلکہ اعلیٰ علیین میں ہے، وہیں سے دیکھ رہا ہے دنیا کو، پہچان بھی رہا ہے کون میری قبر پر آیا ہے، کون میری قبر پر آیا ہے، اور کیا کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے۔ میرا بھائی آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا باپ آیا ہے، میرا کون سا دوست آیا ہے، کون رشتہ دار آیا ہے، وہ پہچان بھی رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں، یہ تو عام مومنوں کی بات ہے، عام مسلمانوں کی بات ہے، تو جو خاص مومن ہے، جو خاص مسلمان ہے، اس کی نظروں کا کیا کمال ہوگا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب غلامان حضور اشرف الاولیاء ہے، ہم جب اشرف الاولیاء کو یاد کرتے ہیں، ان کا فیضان ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے۔ اور سنیں، اگر ہم بزرگوں کا فیضان چاہتے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دامن میں حضور اشرف الاولیاء کا فیضان آئے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور اشرف الاولیاء کا فرمان کیا ہے،
فرمان کیا ہے؟ حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے فیضان کو دیکھنا چاہتے ہو، بلفظ دیگر میرے فیضان کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، میرے مشن کو دیکھتے رہنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ میرے مشن کو دیکھتے رہنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ گویا حضور اشرف الاولیاء نے اپنے مریدین کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ سنو، جب بھی میری بارگاہ میں حاضری کی ضرورت محسوس کرنا، جب بھی میری ضرورت محسوس کرنا، گھبرانا نہیں۔ پردہ فرما گئے ہیں نا، جب بھی مجھے دیکھنا ہو، میرے مشن کو دیکھ لینا، مجھے دیکھ لو گے، ہے نا؟ اور میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ حضور اشرف الاولیاء کے جانشین، ہے نا، ہمارے سامنے موجود ہیں، جلوہ فگن ہیں۔ الحمدللہ مخدوم اشرف مشن آج صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ یہ وہ مشن ہے جو آج ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مختصر سے مدت میں اس نے وہ بلندی پائی ہے۔ یقیناً یہ فیضان حضور اشرف الاولیاء ہے نا؟ یقیناً یہ فیضان حضور اشرف الاولیاء ہے کہ آج اس بلندی پر وہ نظر آتا، اور ان کے سچے جانشین کی یہ شب و روز کی محنت اور تگ و دو کا نتیجہ ہے کہ آج مشن اس مقام پر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ادارہ یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ آج ساری دنیا میں جتنے ادارے ہیں دنیا میں جتنے ادارے ہیں، ہر ایک ادارے کے اندر سفیر موجود ہے، 50%۔ بلکہ میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ 50 تک تو غنیمت تھا، چل بھائی آدھا تو لے لے آدھا میں لے لوں۔ معاملہ تو اب یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ لوگ صرف 50% پر نہیں بلکہ 75% اور 80% پر لوگ کام کروا رہے ہیں۔ جب اس چیز کو حضور اشرف الاولیاء نے محسوس کیا کہ ہمارے غریب مریدین ہے نا، وہ جو اپنے شب و روز کے خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، کہاں؟ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، تو ان کا دیا ہوا پیسہ کسی چندہ خور مولوی کے پیٹ کی آگ بجھانے کے کام نہ آئے بلکہ اللہ و رسول کے مشن کے کام آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اشرف الاولیاء نے کہا اس ادارے کے اندر کوئی سفیر نہیں ہوگا۔ واحد ادارہ ہے جو مختصر سے مدت میں بغیر کسی سفیر کے پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، ہے نا، نہیں دکھا سکتے کہ اس مختصر سی مدت میں بغیر کسی سفیر کے کسی ادارے نے ترقی پائی ہو۔ یہ واحد ادارہ ہے جو بغیر کسی سفیر کے چلتا ہے، اور یہ محنت شاقہ ہے حضور تاج الاولیاء کی، ہے نا، یہ محنت شاقہ ہے حضور تاج الاولیاء کی۔ مختصر سے مدت میں ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، لوگ کہتے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ یقیناً خانوادے کے جتنے افراد ہیں، ہر شخص ماہ و نجوم ہے، شموس و اقمار ہے نا، چاند ستارے ہیں، سب کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، سب میرے سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام ماہ و نجوم میں جو سب سے منفرد ستارہ ہمیں نظر آتا ہے وہ حضور تاج الاولیاء کی ذات ہے۔ ہر زمانے میں
فیضان مخدومی کا، فیضان مخدومی کا کوئی نہ کوئی سچا امین رہا ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر دور میں مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی امانتوں کا سچا امین رہا ہے، جس نے صرف زبانی نہیں، جس نے صرف، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آئے دن مودی سرکار کی طرح روز وعدے ہوتے رہتے ہیں، آج یہ کر رہا ہوں، کل یہ کر رہا ہوں، یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ کرنے جا، کروڑوں کی منصوبہ ہے، کروڑوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن نتیجہ صفر، نتیجہ صفر۔ بلکہ ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ جس کے جانشین ہیں انہوں نے اپنے کام کو جہاں تلک پہنچایا، افسوس کہ جانشین نے نہ صرف اس میں تعمیر کا ایک اینٹ لگایا بلکہ جو اینٹ لگی ہوئی تھی اسے بھی اکھاڑ پھینکا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام افراد میں اگر کوئی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو وہ واحد حضور تاج الاولیاء کی ذات میں نظر آتی ہے، جو کہتا نہیں ہے بلکہ دنیا کو کر کے دکھاتا ہے، جن کا کردار ہمیں بتلاتا ہے، جن کی شب و روز ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ مختصر سے مدت کے اندر مشن کس عروج پر پہنچا ہے، کہ یہ مشن صرف بنگال کی دھرتی تک موجود نہیں ہے، یہ مشن صرف مالدہ تلک موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ راجدھانی تلک بھی پہنچا ہوا ہے نا۔ ہم سنیوں کی راجدھانی کہاں ہے؟ اجمیر۔ ہم سنیوں کی راجدھانی اجمیر مقدسہ ہے، اور الحمدللہ اجمیر مقدسہ کی دھرتی پر نہ صرف زمین خریدی گئی بلکہ عمارت بھی بنا دی گئی، بے شمار جگہ ہیں جہاں مشن کے ذریعے سے، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال تو میں آپ کو آپ کے نظروں کے سامنے یہاں دلی، بمبئی، کلکتہ کہاں گھماؤں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو الجامعۃ الصادقیہ کی شکل میں دکھا سکتا ہوں کہ ایک مختصر سے مدت کے اندر الجامعۃ الصادقیہ نے قوم کے حوالے، یہ واحد ادارہ ہے قوم کے حوالے جس نے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں بچیاں عالمہ، فاضلہ، حافظہ بنا کر قوم کے حوالے کیا، یہ آپ کے نظروں کے سامنے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ اسی شخصیت کا کام ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے نا۔ میرے دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بس وہی جملہ کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرا فیضان چاہتے ہو، مشن کو دیکھتے رہنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، ہے نا۔ بہرحال آگے کی گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر شبیر صاحب کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عظمت مصطفیٰ کے چاہنے والوں، شمع نبوت کے پروانوں، شام سے سن کر آپ سب تھک چکے ہیں، تھکان آپ کے چہرے سے ظاہر ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ تعزیتی جلسہ ہے، ایک عظیم ستارہ، ادب و فن کا ایک عظیم ستارہ کہ چلے جانے پر تعزیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں سرکار حضور تاج الاولیاء کو آپ نے بلایا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، اپنے چاہنے والوں کیسے کیسے نوازا کرتے ہیں۔ وشیش کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حضور ساجد میاں فرما رہے تھے، اشرف الاولیاء نے کا پیغام ہمیں دیا ہے، اور دیکھو ذرا تھوڑی دیر اپنی توجہ کو میری طرف دیے رہیں۔
احمد حق نما دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، میرے کریم نے پیر بہت